حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں یقین تو رکھتا ہوں مگر مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق اطمینان چاہتا ہوں، کیا انہیں یہ بات کہنی چاہیے تھی؟ برائے مہربانی اس معاملے میں وضاحت فرما دیں۔ اگر نہیں کہنی چاہیے تھی تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر نہ فرماتے۔ یہ اتنی ضروری بات تھی کہ اللہ نے اس واقعے کو خود بیان فرمایا، اس کی مکمل وضاحت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہا اور اس کا جواب میرے لیے اطمینان قلب کا باعث ہوگا۔ اللہ کریم نے یہ واقعہ لوگوں کے لیے بیان فرمایا ہے جو کہ پیغمبر نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبروں کے دل میں بھی خیال آئے اور ہم نے انہیں پورا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بڑے صاحب مرتبہ پیغمبر ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کے دل میں یہ خیال آیا اور ہم نے پورا کیا، تاکہ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے تو پتہ ہو کہ اس کا جواب پہلے آ چکا ہے۔ آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بڑے بڑے جواب دیے ہیں۔ عملی طور پر یہ جواب دیا ہے کہ پرندے کے مردہ ٹکڑوں کو زندہ کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے کہ ایک تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رات سے دن نکالتے ہیں اور دن سے رات، مردہ سے زندہ پیدا کرتے ہیں اور زندہ سے مردہ۔ یہ فائنل حکم ہے۔ آپ اس بات کا مشاہدہ کرو کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا ہوتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موت سے زندگی اور زندگی سے موت پیدا کرتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ انڈے سے زندگی اور زندگی سے انڈا، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً بے جان زمین میں بے جان بیج اور بے جان پانی اور جاندار چیز نکل آتی ہے۔ پھر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ایک باغ دیکھا لہلہاتا ہوا سرسبز باغ، پھر ایک ہوا چلتی ہے جس کو تم خزاں کی ہوا سمجھتے ہو، نہ کوئی پتا رہتا ہے اور نہ کوئی سبزہ رہ جاتا ہے اور باغ بالکل خشک اور ویران ہو جاتا ہے۔ پھر ایک عرصے بعد جب ہوا چلتی ہے تو اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ تم زندگی کی پوری سرسبز شاخیں ہو اور سرسبز پودے ہو، پھر ایک ہوا چلتی ہے اور تم سب بجھ جاتے ہو، اور پھر ایک ہوا ایسی چلے گی کہ تم سارے زندہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں کہ مجھے پہلی بار پیدا کرنے میں کون سی مشکل ہوئی تھی جو دوسری بار ہوگی۔ تم نے دیکھا کہ پہلی بار میں نے کیسے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا عمل اگر تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کس طرح مردے میں جان ڈالی ہے تو پھر تم کبھی یہ سوال نہ کرتے، اور یہ پہلی بار یا دوسری بار پیدا کرنا میرے لیے مشکل بات نہیں ہے، بلکہ یہ میرے لیے بہت ہی آسان بات ہے، کیونکہ میں نے سب سے پہلے جو انسان پیدا کیا وہ بغیر کسی باپ کے پیدا کیا تھا، اور ہم نے کئی انسانوں تک کو یہ قوت دی ہے کہ وہ بت بنا دیں یا کوئی چیزیں بنا دیں اور پھونک مار دیں تو وہ اڑ جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے یہ حکم ہے کہ آپ مر کے زندہ ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مر کے زندہ ہو جانے کی خوشی تو اس شخص کو ہو سکتی ہے جو اس زندگی میں کوئی کام کر رہا ہو۔ جب آپ اس زندگی میں مرے پڑے ہیں تو اگر مرنے کے بعد اٹھیں گے تو بھی یہی کچھ کریں گے۔ جو لوگ اس زندگی میں کوئی محنت یا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو مرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ موت کا خوف اس شخص کو ہوتا ہے جو صرف ایگزسٹنس فار دا سیک آف ایگزسٹنس کر رہا ہو اور ہر بار کہے کہ 10 سال کی زندگی اور دے دی جائے، مگر مزید 10 سال مانگنے سے پہلے سوچ لینا کہ آپ یہ 10 سال برداشت بھی کر سکو گے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ایک کہانی سے بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ قدیم یونان کی کہانی ہے کہ ایک دیوی نے کہیں ایک خوبصورت انسان کو دیکھ لیا۔ وہ دیوتا کے بادشاہ کے پاس گئی کہ مجھے یہ انسان پسند ہے، اس لیے اسے میرے لیے لافانی کر دو، کیونکہ انسان مر جاتے ہیں اور مرنے سے میری محبت مر جائے گی۔ دیوتاؤں نے کہا کہ تم ایک فانی چیز کے لیے لافانی زندگی مانگ رہی ہو،
پہلے اچھی طرح سوچ لو۔ دیوی نے کہا میں نے سوچ لیا ہے، آپ اس کو لافانی زندگی دے دیں۔ دیوی کا کہنا مان لیا گیا اور اس انسان کو لافانی زندگی مل گئی۔ 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، وہ صاحب بوڑھے ہونا شروع ہو گئے، جوان رانائیاں ختم ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر 100 سال کا ایک بوڑھا شخص باقی رہ گیا۔ اب دیوی تو ہمیشہ رہنے والی ہے، کیونکہ وہ تو اور جنس ہے۔ بوڑھا سخت پریشان تھا، اب اس میں وہ وابستگی کہاں سے آئی؟ اس نے دیوی سے کہا خدا کے لیے مجھ پر رحم کر، مجھ سے محبت ہے تو مجھے موت دو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تمہیں 10 سال تو دے دیں گے، لیکن زندہ رہنے کے جذبات جو تھے وہ نہیں رہیں گے، زندہ رہنے کی ضرورتیں نہیں رہیں گی، زندہ رہنے کے وسائل نہیں رہیں گے، زندہ رہنے کی کیفیات نہیں رہیں گی، اور زندہ رہنے کے ہم سفر نہیں رہیں گے۔ اس لیے جو زندہ ہو اور اس کا ساتھی مر جائے تو وہ آدھا تو مر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے ایک ایک کر کے اپنا سامان دریا کے پار بھیجنا ہے اور آخر میں خود چلے جانا ہے۔ پار بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی وابستگیوں کو آگے بھیجتے جا رہے ہیں۔ پہلے ماں کو بھیجا ہوگا، باپ کو بھیجا ہوگا، خالہ، ماموں، چچا، اپنی عمر کے لوگوں کو، بڑوں کو اور چھوٹوں کو۔ جو پیچھے رہ گیا وہ جدائیاں برداشت کرتے کرتے کہتا ہے کہ ہم بھی آئے۔ اس لیے انسان اگرچہ مرتا تو نہیں ہے مگر ساتھ ساتھ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ موت کسی ایک دن کا نام نہیں ہے، موت پوری زندگی کا نام ہے۔ یہ عمل چلتا رہتا ہے، زندگی کے آخری عمل کا نام موت ہے۔ ایک بھائی نے اپنا ایک کوٹ 10 سال استعمال کیا، پھر چھوٹے بھائی کو دے دیا۔ چھوٹے بھائی نے 3 دن پہن کے پھاڑ دیا۔ بڑا بھائی کہتا ہے ہم نے اسے 10 سال پہنا اور ٹھیک رہا، مگر تم نے اسے 3 دن میں پھاڑ دیا۔ چھوٹے نے کہا تیرے 10 سال کے عمل کا نتیجہ تو میرے ساتھ نکلا، میں نے اسے توڑا نہیں بلکہ پھاڑ تو تم چکے تھے، میں تو صرف اس کا گواہ ہوں۔ موت کا سفر تو پہلے سانس سے شروع ہو جاتا ہے۔ بچپن مر گیا مگر آپ کو اس کے مرنے کا اندازہ نہیں ہوا۔ بچپن میں سنگ کھیلنے والے مر گئے، ابھی آپ کل گلیوں میں بھاگتے تھے اور بارش کے پانیوں میں کھیلتے تھے۔ اس کے بعد کھیل بدلتا گیا، اسکول کا زمانہ آ گیا اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ آپ اگر پرانے اسکول کے پاس سے گزرو تو آپ کہو گے کہ کبھی ہم یہاں ہوا کرتے تھے اور یہ کمرے یہاں یوں ہوا کرتے تھے، یہاں یہ ہوتا تھا، وہاں وہ ہوتا تھا، لیکن آپ اس عمر سے نکل گئے۔ اسکول میں اب آپ کی اس عمر کے بچے پھر رہے ہیں اور ان میں آپ کا بچہ بھی ہے۔ اصل میں آپ کو آپ کے بچے نے بوڑھا کیا ہے۔ بچے نے جب باپ کہنا شروع کر دیا تو آپ بڑے ہو گئے اور بوڑھے ہو گئے، تو آپ کا بچپن گیا، جوانی چلی گئی اور جوانی کے واقعات چلے گئے۔ جوانی کسی دور کا نام نہیں ہے بلکہ جوانی ایک انداز فکر کا نام ہے۔ یہ 16 سال کی عمر کا نام نہیں ہے بلکہ ایک کیفیت کا نام ہے اور ایک انداز فکر کا نام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص 16 سال میں بوڑھا ہو اور ایک شخص 60 سال میں جوان ہو۔ باہر کی شکل اسی طرح بدل جاتی ہے، یعنی جو باہر کی شکل ہو سمجھو کہ اعضائے رئیسہ کی شکل بھی وہی ہوگی۔ آہستہ آہستہ عمر کے سارے دور ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی آپ کو پہاڑوں پر چڑھنے کی خواہش ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہے، پیدل چلنے کی خواہش ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہے، اور کبھی خوش مذاقیوں کی خواہش ہوتی تھی لیکن اب نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے دور مرتے جاتے ہیں۔ سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک عزیز دوست چلا گیا تو یہ ایک موت ہو گئی، ایک خواہش تھی اور ٹوٹ گئی۔ کبھی آپ کو گھر میں گلاب لگانے کا بہت شوق تھا، اب گلاب لگ گیا ہے لیکن بینائی ختم ہو گئی ہے، اب نہ خوشبو آتی ہے اور نہ رنگ نظر آتا ہے کیونکہ وہ عمر نہیں رہی۔ آپ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتے ہیں کہ کبھی وقت ملا تو پڑھیں گے، لیکن اب کتابیں ہی کتابیں ہیں اور پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ انسان آہستہ آہستہ مرتا چلا جاتا ہے، اپنے لوگ بیگانے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو معلوم ہو کہ پردیس میں رہنے والا آپ کا بھائی اس شہر میں آیا ہے اور آپ کو ملے بغیر چلا گیا ہے تو موت تو ہو گئی۔ ایسے اکثر ہوتا ہے کہ 2 بھائی مل کے اپنا جنازہ اکٹھے پڑھتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مکان کے درمیان دیوار ڈال لو اور تیرے بچے ادھر اور میرے بچے ادھر۔ بھائیوں نے مل کر بھائیوں کے درمیان دیوار ڈال لی، اب وہ بھائی تو ختم ہو گئے۔ وہ جو ایک تھالی میں کھانے والے تھے اب ایک مکان میں 2 دیواریں بناتے ہیں۔
جب بھائی کے ساتھ آپ کا حساب اور لین دین شروع ہو جائے تو سمجھو کہ آپ لوگ مر گئے۔ وہ بھائی جس کو آپ ہمیشہ دیا کرتے تھے یا لیا کرتے تھے، اب 10-10 روپے گننا شروع ہو گئے ہو۔ جو انسان تحلیل ہوتا جا رہا ہے، خیالات بدلتے جاتے ہیں، چہرے بدلتے جاتے ہیں، وابستگیاں بدلتی جاتی ہیں، عنوان بدلتے جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہوتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آخری ایک موت جو ہے وہ سانس کی ہوتی ہے۔ ہم سانس کے ختم ہونے کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ مر رہے ہو۔ موتیں تو آپ گزار رہے ہو، مگر یہ دیکھو کہ جب زندگی من اللہ ہے تو پھر موت بھی من اللہ ہے۔ آپ نے ساری زندگی اللہ سے مستعار لی تھی اور ایک معاہدہ ہوا تھا کہ آپ کا اتنا عرصہ ہے وہ گزاراؤ، یعنی جاؤ، کھاؤ پیو اور شام کو گھر واپس آ جاؤ۔ اب آپ واپس نہیں آتے جبکہ کھا پی چکے ہو، اس لیے وہ گھنٹی بجا دیتا ہے کہ کہاں گیا، پکڑ کے لاؤ بچے کو، اور پھر بچہ واپس آ جاتا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ کھیل اتنا سارا ہے کہ پیر پیغمبر ولی درویش مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا۔ موت کیا ہے حق سے بندے کو ملانے کا سبب، موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب۔ لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال، ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال۔ روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ، موت کیا ہے زندگی کا آخری ایک مرحلہ۔ بات اتنی ساری ہے کہ یہ ایک آخری مرحلہ ہے۔ مر تو پہلے ہی دن گئے کہ آپ فنا کے راستے میں آ کے بیٹھ گئے ہو۔ کہاں آ گئے ہو؟ مرنے کے لیے۔ بقا سے نکل کے فنا میں آ بیٹھے ہو تو اب تو تمہاری حالت خطرناک ہے، کیونکہ یہ مقام فنا کا ہے۔ ایک آدمی مکان بنانے لگا تو مستری سے کہا کہ دیوار ذرا پکی بنانا۔ مستری نے کہا فکر نہ کرے، یہ آپ کے بعد بھی ٹھہرے گی۔ اس نے کہا خدا کے واسطے یہ تعمیر بند کر دو۔ یہ اللہ کریم کا فیصلہ ہے، جسے آپ سنت اللہ کہتے ہیں، کہ وہ دنیا میں بھیجتا ہے پھر واپس بلا لیتا ہے اور یہاں رہنے نہیں دیتا۔ یہ بڑی حیران پریشان کر دینے والی بات ہے کہ جس ذات مبارکہ کا اللہ کریم نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کائنات بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورج بنایا، وہ سورج موجود ہے مگر وہ ذات اس طور پہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ اب کائنات تو ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نہیں ہے، تو گویا یہ پردہ ہے اور اس پردے کو عبور کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حضور سوال کیا اور دعا کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کو ہمارے پاس بھیج دو کیونکہ وہ بڑے طاغوت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ اگر وہ مر گیا تو اس کے بعد میں کیا کروں؟ اللہ کریم نے فرمایا پھر تو بھی میرے پاس آ جانا۔ کہانی صرف اتنی ساری ہے کہ پہلے اسے بھیج دو اور پھر خود آ جانا۔ آپ یہاں ٹھہر نہیں سکتے، اللہ کے پاس خود جانا نیکی کی بات ہے، لیکن اگر کسی کو زبردستی بھیج دیا جائے تو یہ اس کی عبرت ہے۔ یہ فرعون کی عبرت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھیجا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قسمت تھی کہ وہ خود ہی حاضر ہو گئی۔ اللہ کو ماننے والا ادھر ہے تو اللہ کا ہے اور ادھر ہے تو بھی اللہ کا ہے، یعنی ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے ہیں یہاں بھی، ہم ان کے ہیں وہاں بھی۔ اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو۔ آپ کی یہ سب باتیں حق ہیں، لیکن جب کوئی بہت عزیز شخصیت ہم سے جدا ہوتی ہے تو بڑا غم ہوتا ہے اور آنسو ہی آنسو ہوتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں بھی وضاحت فرمائیں۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آنا جانا تو لگا رہتا ہے، فقیر کو اس بات کا ملال نہیں ہوتا۔ ملال صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں بغاوت میں نہ رہ جائیں۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے، یعنی ساتھ کے ساتھی اور ہم سفر کو اللہ کریم نے واپس بلا لیا تو دوسرے ساتھی نے مسلح بچھا لیا کہ ہمیں تیرا یہ فیصلہ بھی منظور ہے۔ اگر آپ 100 سال کی بے ریا عبادت کرو تب بھی یہ مقام آپ کو نہیں مل سکتا۔
یعنی تسلیم و رضا کا مقام۔ یعنی اگر فقیر ہونے کی خواہش ہو اور فقیری نہ مل رہی ہو تو آپ کا دوست مر کے آپ کو فقیری دے جاتا ہے، دوست تو یہاں سے نکل جاتا ہے، اور جو غم رہتا ہے وہ عبادت سے کہیں آگے ہے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچا دیتا ہے۔ غم ایک عجب کیفیت ہے۔ غم میں جو آنسو نکلتے ہیں، تب اگر کسی ان پڑھ سے پوچھا جائے کہ اللہ کیا ہے تو وہ کہے گا تیرے آنسوؤں کا نام اللہ ہے۔ جب بھی اللہ کا قرب ہوگا تو آنسو ہوں گے۔ آنسو کا مقام یہ ہے کہ امت ہونے کی حیثیت میں آپ کو اللہ کا پیغام آنسوؤں کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ تیری زندگی میں تیرے مالک کا عمل ہے۔ آنسو چاہے جس مقام کا ہو، اللہ کا قرب ہے۔ اگر آنسو گناہ پہ ندامت کا ہو تو بھی یہ اللہ کا قرب ہے، کیونکہ گناہ پر نادم ہونے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پیچیدگی ہے، سوال سمجھ نہیں آ رہا، کوئی کشمکش ہے، تو یہ سارا سوز و ساز بھی اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کی یاد میں جو آنسو آ جاتے ہیں وہ بھی اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کی یاد ہی اللہ کا قرب ہے۔ آخر شب آنسو اللہ کا قرب ہیں۔ یہ پیغام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ یعنی کہ خودی کا عارف باد صبح گاہی میں بنتا ہے۔ خودی کے عارف کا اول مقام بادشاہی ہے۔ خودی کا مطلب کیا ہے کہ اس عارف نے سوال نہیں کرنا اور دستے سوال دراز نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے بادشاہ۔ ایک بادشاہ نے دیکھا کہ ایک درویش سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا سائیں بابا اگر حکم ہو تو آپ کی کوئی خواہش پوری کی جائے۔ بابا جی نے کہا تو میری خواہش کیا پوری کرے گا؟ جب میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے تیری پرواہ کیا ہے کہ تو ہے کون؟ یعنی سوکھی روٹی بھگو کے جو کھا سکتا ہے اسے بادشاہ کی بادشاہت کی کیا ضرورت ہے؟ تو خودی کے عارفوں کا یہی ایک مقام ہے۔ جاگنے والے چاہے شب فراق میں ہوں چاہے تفکرات میں ہوں، جن لوگوں کی رات جاگی ہے، جن لوگوں کے آنسو ٹپکے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے میں دقت نہیں ہے۔ اللہ کریم کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح کے یہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کو پال کے ان کی شادی کی ہو، یعنی کہ 3 بیٹیوں کی جدائی کا غم جس نے برداشت کیا ہو وہ تو میرے ساتھ ہوگا۔ گویا کہ عبادت کے برابر بلکہ عبادت پہ حاوی اگر کوئی چیز ہے تو وہ غم ہے۔ جس نے بیٹی کو جدا کیا گویا اس نے اپنی روح کو جدا کیا، اپنے دل کو جدا کیا اور اپنے آپ کو جدا کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیٹی کو جدا کرنے والا آدمی مرتا ہے، اور جو آدمی 3 مرتبہ مرا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت 2 دفعہ مرتی ہے اور اس طرح ماں بن کے بچے کی جنت بنتی ہے۔ ایک مرتبہ گھر آباد کر کے چھوڑنا بڑا مشکل ہے، جہاں بچپن گزارا ہو، سکھیاں سنگ کھیل کے بچپن گزارا ہو، گھر کی مالک اور بادشاہ ہو، اور پھر اگلے گھر جانا کہ معلوم نہیں وہاں کیا ہو۔ اس لیے دعا کرو کہ جن بچیوں کی شادی ہوئی ہے ان کو اگلے گھر میں بھی بادشاہی ملے، کم از کم ایسی بادشاہی ملے کہ ماں باپ خوش رہیں، جنہوں نے اللہ کا اور شریعت کا حکم مان کے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور یہ غم اٹھایا ہے۔ یہ غم اور دوسرے سب غم اس طرح اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں۔ اللہ آنسوؤں کی صورت میں ملتا ہے۔ وہ میرے دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے، برنگ اشک ملے حسن 4 سو نہ ہوئے۔ بات صرف اتنی ساری ہے کہ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا، اور وہ اللہ کو ضرور دریافت کرے گا۔ آنسو کی داستان یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ سجدے میں بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن آنسو کا رشتہ بہت قریب ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہوں تو یہ بہت ہی تقرب ہوگا، اور یہ بہت بلند مقام ہے کہ سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہوں۔
اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں سجدے میں ہو جس دم سر اپنا اور نام محمد آہوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بہت بڑی فقیری کا مقام ہے، اس لیے درویشوں کو جب غم عطا ہوتا ہے تو غم تو کسی اور شے کا ہوتا ہے، مگر وہ اس شے کا غم بدلتے بدلتے یاد بنا دیتے ہیں، تو وہ یوں چیز کی تقدیر بدل دیتے ہیں کہ کس چیز کا غم آیا اور کیا سے کیا بن گیا، کیا سے کیا بنانا صرف اللہ کا کام ہے۔ اگر غم آ جائے، آنسو آ جائیں، راتیں جاگنا شروع ہو جائیں اور آپ کے فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھو کہ فقیری آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ آپ کے یہ آنسو چراغاں ہی تو ہوتے ہیں۔ آسمان فکر سے تارے گرے، آنکھ برسی اور انگارے گرے۔ یہ آنسو، یہ انگارے تو پھر آسمان فکر سے گرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بڑی بات ہے، اللہ کریم کا بڑا ہی احسان ہوتا ہے جب وہ غم عطا فرماتا ہے۔ جس نے غم کے سامنے اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بڑی تیز رفتار عبادت ہے۔ جس نے قید خانے میں اللہ کو سجدہ کیا تو یہ بھی بڑی تیز رفتار عبادت ہے کہ خود قید ہے اور قید خانے میں ہے اور بیڑیوں میں ہے، لیکن سجدہ اللہ کو کرتا ہے۔ ایک قصیدہ سب سے بڑا قصیدہ ہے۔ بڑے بڑے فقیر امام زین العابدین علیہ السلام کے اس قصیدے سے فقیریاں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس حال میں تھے کہ زنجیروں میں پابند سب قافلہ لٹ چکا تھا اور غم کی تمام اقسام اور کیفیات سے گزر چکے تھے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے کیونکہ ایسا انسان غم کے بوجھ سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ عالم کہ پابند سلاسل یاد کی اذیت میں مبتلا، مگر اس حال میں بھی خیال یہ ہے کہ اے ہوا صبا کی آج کے دن میرا سلام عرض حرم جا کے اس روزے میں پہنچا جہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ ان کے غم کی شان ہے کہ اس حال کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچایا اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اس حال میں بھی سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو کرتے ہیں۔ اس غم کے واقعے کے بعد آج اس حال میں اور اس غم میں بھی ہم سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو کرتے ہیں۔ جس نے اس حال میں سلام پہنچایا وہ پھر اس حال میں پہنچ گیا۔ اس حال کی بات عبادت سے کہیں آگے نکل جاتی ہے، حالانکہ امام زین العابدین علیہ السلام سلام کے وقت اپنا رشتہ بتا سکتے ہیں، مگر ادب سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا۔ یہ ادب غم کی مکمل داستان ہے۔ فقیر اسی حال میں سلام کہتا ہے جس حال میں اللہ نے اسے پہنچایا۔ غم کے اندر اللہ کو یاد کرنے والا، خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا، اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور شکر کرنے والا، یہی تو فقیر ہوتا ہے، ورنہ وہ غم کو شکایت بنا سکتے ہیں۔ اللہ پھر پوچھتا تمہیں میرا فیصلہ پسند نہیں آیا؟ اگر اللہ کے فیصلے پسند نہ ہوں تو تم عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ فقیر کہتا ہے یا اللہ تیرا یہ فیصلہ بھی ہمیں پسند ہے، تیرا یہ حکم بھی ہمیں منظور ہے اور تیرا وہ حکم بھی منظور ہے۔ یا اللہ اگر تو غم دیتا ہے تو ہمیں غم بھی منظور ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں تیرے فضل کا انعام ہیں اور تیرا فضل غم کی شکل میں بھی ہے اور خوشی کی شکل میں بھی ہے۔ اس لیے جس نے غم کے وقت اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا۔ غم عنایت ازلی ہے، یہ بڑے لوگوں کو ملا کرتا ہے، باقی لوگوں کو بھی غم ملتا ہے اور غم چلا جاتا ہے اور وہ زندگی کی ڈش کی طرح غم بھی کھاتے رہتے ہیں۔ فقیر کا غم تقرب الہی کا درجہ ہے۔ غم میں دل موم ہو جاتا ہے اور دل میں خشیت اللہ پیدا ہو جاتی ہے۔ خشیت اللہ ہی تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، آپ کے نام کوئی چٹھی آ جائے، جبکہ اس کی توقع نہ ہو۔ اس وقت وابستہ آدمی کہتا ہے کہ یعنی اے اللہ ہم حاضر ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم راضی ہیں، ہر حال میں راضی ہیں، وہاں پر لبیک کہتے ہیں۔ اللہ نے اگر اس سے کہا کہ تیرا وقت آ گیا ہے تو فقیر نے کہا لبیک، اور اگر اللہ نے کہا تیرے ساتھی کے جانے کا وقت آ گیا ہے تو وہ پھر کہتا ہے لبیک۔ بس یہاں پر ایک مقام ہے اور یہ مقام زبردستی کسی کو درویش بنانے کا ہے کہ جو شخص ولی نہیں بنتا اسے ولی بنا دو۔ بیچارہ ولی بننا چاہتا ہے
ہے لیکن بننے کا کوئی طریقہ نہیں آتا، سخاوت پوری نہیں کر سکتا، غریبی کا خیال ہے، جاگ سکتا نہیں ہے، عبادت میں پروگرام ادھورا رہ جاتا ہے، لیکن ولی بننے کی حسرت ہے تو اسے غم دے کے فوری ولی بنا دیا جاتا ہے۔ غم ولی بنانے والا ایمرجنسی کمیشن ہے، غم کے اندر جو سمٹ گیا اور اطاعت میں چلا گیا وہ فوری طور پر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس لیے غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بناتی ہے۔ غم میں پریشان نہ ہونا، غم میں گھبرانا نہیں، غم کو پہچانو، غم کو محسوس کرو۔ غم تقرب الہی ہے، غم اللہ کے قرب کا اعلیٰ مقام ہے۔ غم میں اگر درود شریف نکلے، غم میں اگر اللہ کی یاد آئی، سجدہ ہو اور درود شریف ہو تو سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا، اور جتنے بھی سرفراز ہوئے وہ غم کے پچھلی رات کے سجدے سے سرفراز ہوئے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ غم کو اپنی پچھلی راتوں میں لے جاؤ تو آپ ولی ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا، اللہ کریم جب آنسو عطا فرمائے تو آنسوؤں کو انسانوں کے سامنے رائیگاں نہ کرنا، آنسوؤں کو دن کی روشنی سے بچانا اور انہیں رات کی تاریکی میں استعمال کرنا، اور یہ چراغ نصف شب کو جلانا، کیونکہ یہ چراغ آپ کے لیے ایک بہت ہی روشن مستقبل ہے۔ یہ وہ دیے ہیں جو تجھ کو تیرے مقام سے آشنا کرائیں گے۔ یہ ایسے قیمتی چراغ ہیں، اپنے آنسوؤں کو دن کی دنیا سے بچا کر نصف شب میں لے جاؤ، اور پھر آگے مقام ہی ختم ہے، بس مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کبھی تم تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اگر رونا نہ آئے تو رونی شکل ہی بنا لو، جس کو رونا مل چکا ہو اسے تو پھر دیر ہی نہیں لگتی، وہ ذات اتنی شفیق ہے کہ آپ کو روتا دیکھ نہیں سکتی، بس پھر عطا ہی عطا ہو جاتی ہے، قرب کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہ خزانہ ہے جو کہ ساری زندگی کی محنتوں کا نتیجہ بنتا ہے۔ اگر آپ کے باطن میں آگ بجھ چکی ہے تو بھی گھبرانا نہیں، کیونکہ آنسوؤں کے ذریعے اس بجھی ہوئی آگ سے سونے کی ڈلی نکل آئے گی۔ زندگی میں جو اچھے کام آپ کرتے رہے ہو یہ اس کے انعام کا وقت ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب، آخر نالے آہ سحر گاہی، اشک آہیں آہ رسا آہ نارساں، فریاد اور آنسو کے بغیر دعا نہیں ہے۔ اور وہ سحر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کریم کی آواز آتی ہے کوئی شخص ایسا جس کو ہم سرفراز کریں، ہے کوئی اس وقت جس کو ہم عطا کریں، ہے کوئی قرضے والا جس کو ہم قرضہ دور کریں، ہے کوئی سائل جس کا ہم سوال پورا کریں۔ وہ جو جاگ رہا ہوتا ہے اس وقت اپنے چراغا سمیت وہ جو بھی بات کرتا ہے بس پوری ہو جاتی ہے، تب آپ کے آنسو آپ کو سرفراز کرتے ہیں۔ یہ ایک خاص مقام ہے، اللہ کریم کا دیا ہوا غم اللہ کریم کی امانت ہے۔ اللہ کریم کے غم کو انسانوں کی ہمدردی حاصل کرنے میں ضائع نہ کرنا، انسانوں سے ہمدردی نہ لینا، کیونکہ انسان ہمدردی نہیں دے سکتا۔ اللہ کا دیا ہوا غم صرف اللہ کے سامنے بیان ہونا چاہیے، جیسے معصوم بچہ ماں سے مار کھا کے ماں ماں ہی کہتا ہے، اس طرح جب اللہ کے نیک بندے کو اللہ کی طرف سے غم ملتا ہے تو وہ اللہ ہی اللہ کہتا ہے۔ غم اللہ کی طرف سے ملا مگر اس کی زبان سے اللہ ہی نکلا۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو غم اللہ کے اور قریب کر دے، بد قسمت وہ ہے جس کو غم تو ملا مگر اللہ سے دور ہی رہا۔ اگر آپ اپنے غم کی قدر کرو گے تو آپ خوش قسمت ہوں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اور غور والی بات یہ ہے کہ غم تو آتا ہے اور اس نے ضرور آنا ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سچے ہو، درویشوں کے قائل ہو، اولیاء کرام کے قائل ہو، پیغمبروں کے ماننے والے ہو تو آپ کی محبت کے تمام اسما زندگی کے اس پار ہیں، پیغمبر اس پار ہیں، ولی اس پار ہیں، آپ کے دادا نانا اس پار ہیں۔ گویا جتنے بھی بزرگوں کا نام آپ لیتے ہو وہ سارے یہ سفر طے کر چکے ہیں۔ وہ فقیر جھوٹا ہوتا ہے جو یاد کرتا ہے اس پار والے لوگوں کو اور چاہتا ہے کہ یہاں رہے، وہ فقیر نہیں ہے بلکہ جھوٹا
جھوٹا آدمی ہوتا ہے۔ کہتا ہے دادا صاحب رحمت اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ دادا صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں آجا میرے پاس، تب وہ کہتا ہے آنا تو بڑی مشکل بات ہے، یہ جھوٹی یاد ہے۔ گویا کہ جس آدمی کی یاد کے تمام عنوانات اور اس کے ورد کے تمام عنوانات زندگی کے حد سے پار ہوں اور وہ پار جانا نہ چاہے تو وہ جھوٹا آدمی ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہو بڑی محبت سے تو وہ اس پار ہیں، بزرگوں کو یاد کرتے ہو تو وہ اس پار ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اس پار ہیں، آپ کی رشتہ داریاں اس پار ہیں، محبت نامے اس پار ہیں، محبوب اس پار ہیں، والدین اس پار ہیں، دادا جان نانا جان اس پار ہیں، پیر فقیر ولی سارے کے سارے جلوے ہی اس پار ہیں، یعنی ہر شے اس پار ہے۔ تو پھر آپ یہاں کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ پار جانے کے لیے یہاں سے جدائی ضروری ہے، زندگی فراق ہے اور موت کو وصال کہا گیا ہے۔ بزرگوں نے زندگی کو فراق نہیں کہا، مگر کمال یہ کیا کہ موت کو وصال کہہ کے زندگی کو فراق ہی کہہ دیا، لیکن زندگی کو فراق نہیں کہا۔ جس نے موت کو وصال کہا اس نے بڑے کمال کی بات کی ہے۔ موت اگر وصال ہے تو اس وصال کا فراق کیا ہے؟ فراق تو زندگی کو ہونا چاہیے، زندگی فراق تو ہے مگر اس فراق میں بھی وصال ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کمال تو یہ ہے کہ موت مکمل وصال ہے اور زندگی میں کبھی کبھی وصال ہوتا ہی رہتا ہے، اس لیے زندگی کو فراق نہیں کہہ سکتے۔ تو زندگی داستان ہے الفراق کی، لیکن اس میں وصال ہوتا ہی رہتا ہے، لہٰذا زندگی میں گاہے گاہے وصال ہوتا ہے اور موت میں ہمہ وقت وصال ہوتا ہے، لہٰذا یہ دو لفظ وصال اور فراق بڑی احتیاط سے کہے گئے ہیں، وصال کا لفظ موت کے لیے اور فراق کا لفظ زندگی کے لیے، تاکہ سمجھ آ جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ کریم کے ہم پر بہت احسانات ہیں، ہمارا تو مسئلہ ہی آسان ہے، خوشی آئے اللہ کا نام لو، غم آئے اللہ کا نام لو، موت آ جائے اللہ کا نام لے کے سبحانکا اللہم شروع کر دو۔ کوئی بھی حالت ہو ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کروٹ ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کروٹ ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کچھ حاصل ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کچھ چلا جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کے ہیں۔ ہر حال میں ہمہ حال اللہ کا ہو جانا صرف غم کے دوران پرکھا جا سکتا ہے۔ غم والے لوگ کہتے ہیں بے کیف کبھی وادی غم ہو نہیں سکتی، غم والا انسان کبھی بے کیف ہو نہیں سکتا، غم کی حالت میں کیفیت رہ سکتی ہے، ہمیشہ رہے گی، اور یہ غم والا انسان دنیا کے اندر ایک مسافر کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک مسافر خانہ ہے۔ یہ مسافر خانہ کب سمجھ آتا ہے؟ جب آپ کو غم ملے۔ یہ سرائے فانی کب سمجھ آتی ہے؟ جب ساتھی نہ رہے، ساتھی کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ وہی ماحول ہے، وہی حال ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح انسان کو حقیقت سمجھ آتی ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ کریم نے ہم سے جو مہربانیاں کی ہیں ہمیں ان مہربانیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ملے، تاکہ ہم اللہ کے کاموں کی مصلحت سمجھنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہے علم اور علم کی داستان۔ غم زندگی کی علم ہے، زندگی کی الف لام میم غم ہے۔ تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے، ہزار بار کہاں صد ہزار بار ہوئے، ملا نہ غم ہم کو اگر سنگ آستاں کا نشاں، برنگ موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے، ہوا تھا حسن ہی خود مائل کرم ہم پہ، وہ کنز کنز میں مخفی تھے آشکار ہوئے۔ انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اشک بار ہوتا ہے، اس لیے دعا کرو کہ اللہ یہ فضل ضرور کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے اور کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ کمال کی بات ہے کہ دنیا اس زندگی اور اس عالم رنگ و بو میں خیر کا سفر ہے اور اسی میں شر کا سفر ہے۔ ماننے والے کے لیے یہی ایمان کی دنیا ہے، نہ ماننے والے کے لیے یہی کفر کی دنیا ہے۔ جاننے والے کے لیے یہاں ہر چیز میں جلوہ گری ہو رہی ہے اور نہ ماننے والے کے لیے ہر چیز حجاب ہے۔
نہ ماننے والا کہتا ہے کہ یہاں تو کچھ نظر نہیں آیا، اور ماننے والا کہتا ہے کہ یہاں تو ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ ماننے والا کہتا ہے کہ ہمیں تو سب ماننے والے ملے ہیں، نہ ماننے والا کہتا ہے کہ ہمیں تو ایک ماننے والا نہیں ملا۔ ماننے والا کہتا ہے کہ اس شہر میں جا کے دیکھو سارے ہی خوبصورت لوگ ہیں، نہ ماننے والا کہتا ہے کہ مجھے تو سارے ہی بدصورت نظر آتے ہیں۔ یہ سب اپنا اپنا حسن نظر ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا فضل تمہارا اپنا ہی نام ہے، اور اگر تمہارا اپنا نام اللہ کا فضل نہ ہو تو تم نے فضل کیا لینا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے اس وجود کی توحید کی قدر کرو کہ جو اس نے عطا کر دیا، یہ نگاہ عطا کر دی، یہ دماغ عطا کر دیا، یہ جسم عطا کر دیا، یہ گھوڑا عطا کر دیا، پھر جوڑا پہنا دیا، یہ جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کرو۔ یہ فضل ہی فضل ہے۔ تو فضل کا متلاشی فضل ہی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہ دنیا گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ کمال کی بات تو یہ ہے کہ کعبہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اور مسلح بچھا کے کعبے کی طرف رخ کر دیتے ہیں، اگرچہ پتہ نہیں کدھر رخ ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا ہی رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، اور کعبہ ہمارے اپنے رخ کا نام ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ جدھر رخ کیا وہی کعبہ ہوگا، یعنی جدھر آنکھ اٹھا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے۔ تیری آنکھ کے اٹھنے کی بات ہے کہ اللہ کا چہرہ تمہیں نظر آئے گا، تو گویا کہ اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ تیرا حسن نگاہ اور حسن نظر۔ تیری نظر میں حسن ہے تو اللہ کا چہرہ ملتا ہے، اور اگر حسن نظر نہیں ہے تو اندھے کا اندھا ہے۔ یعنی یہاں جو اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، جو یہاں صاحب بینا ہے وہ وہاں بھی بینا ہوگا۔ یہاں اگر اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے تو اپنے انداز نظر کو دیکھو۔ تو خود ہی تو اللہ کے فضل کا مظہر ہے، اور تو کسی اور فضل کو تلاش کر رہا ہے۔ یقین رکھو کہ آپ خود ہی مظہر ہو، یعنی اللہ کے فضل کا مظہر ہو۔ تجھے اللہ نے مظہر بنا کے بھیجا ہے اور انسان بنا کے بھیجا ہے کہ جا دنیا میں میرے فضل کی تاثیریں بیان کر، اور تو ہے کہ فضل کو تلاش کر رہا ہے۔ فضل کی تلاش تو دوسرے کریں، فضل کی تلاش وہ کریں جن کو ایمان نہ ملا، جن کو دماغ نہ ملا، جن کو خیال نہ ملا، اور جن کو لباس بشر نہ ملا۔ ایسے لوگ اللہ کا فضل تلاش کریں۔ تو لباس بشر میں ہے، تو لباس بشر میں ہے، انسانوں میں ہے، مسلمانوں میں ہے، شکل میں ہے، عقل میں ہے، ذہن میں ہے، اور کیا چیز نہیں ہے تیرے پاس؟ یہی سب تو فضل ہے اللہ کا، مگر ابھی تک تو فضل کا مسافر ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو۔ اگر ٹانگیں محفوظ ہیں تو شکر کر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے گلہ کیا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، آگے جا کے دیکھا تو ایک آدمی کی ٹانگیں ہی نہیں۔ اس آدمی نے فوراً شکر ادا کیا۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جوتوں کا گلہ کرنے والا جوتے کے بغیر ہی شکر کر گیا۔ یہ حسن نظر ہے۔ اسے پتا چلا کہ جس بات کا مجھے گلہ تھا وہ بات ہی شکر والی تھی۔ آپ بھی یاد رکھنا، زندگی میں جہاں جہاں آپ کے گلے ہیں وہیں پہ شکر کا مقام ہے۔ زندگی میں جہاں آپ کو رکاوٹیں ہیں وہی سفر کی انتہا تھی۔ آپ جس مقام پر ناراض ہوں وہ شکر کا مقام ہے۔ اس لیے دنیا دار کے لیے جہاں صبر کرنے کا حکم ہے تو وہاں اپنے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے۔ جب دنیا دار کے ساتھ حادثہ ہو جائے ہم کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، غم کے دن کٹ جائیں گے، اور اگر اپنا بندہ ہو تو کہیں گے کہ شکر کر کے اللہ کے قریب ہونے کی چٹھی آ گئی ہے اور اس کے قریب ہونے کے زمانے آ گئے ہیں۔ اس لیے فضل کا متلاشی بن جانا ہی فضل کی ابتدا ہے اور یہی اس کی انتہا ہے۔ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ مرتے دم تک اس کلمے سے رشتہ نہیں توڑیں گے تو کلمہ تجھے کب چھوڑے گا؟ اب یہ آپ کو کیوں چھوڑے گا؟ کیونکہ آپ نے نہیں چھوڑا تو یہ کیسے چھوڑے؟ اگر آپ وفا کی ابتدا کریں تو ادھر سے وفا ہی وفا ہے۔ آپ جب مان جائیں تو سمجھنا کہ آپ ادھر سے مانیں گے۔ جب آپ اس طرف چل پڑے تو سمجھ لو کہ منزل نے اجازت دے دی۔ اس سفر پر کوئی مسافر اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک منزل خود نہ پکارے۔ اس لیے آپ لوگوں کو صداقت اور نیکی کا سفر کرنے کی جو خواہش ہے یہ سمجھو کہ اس طرف سے منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کو یہ شوق ہی نہیں ملتا۔ سارا لاہور شہر بھرا پڑا ہے اور اس میں بے شمار واقعات ہیں، مگر آج یہاں جن لوگوں کو یہ شوق ہے سمجھو کہ انہیں منظور کر لیا گیا اور ان پر فضل ہو گیا۔ اس بات کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کریم کا حق ادا کرو۔ یا رب العالمین تیری مہربانی ہے کہ ہمیں لا علمی میں تیرا شوق پیدا ہوا، اگرچہ ہم جانتے نہیں
نہیں تو کہاں ہے، بلکہ تو ہی تو اجاں ہے، تو ہی نہاں ہے، تو یہاں ہے تو وہاں ہے، بلکہ تو کہاں نہیں ہے، تو ملے نہ ملے ہمیں تیرا نام ہی کافی ہے۔ یہ جو اللہ کریم کا شوق آپ کو ملا ہے، یہ شوق ہی ملا کرتا ہے، اللہ نہیں ملا کرتا۔ اللہ جب دیتا ہے تو شوق ہی دیتا ہے، اور شوق تمہارے پاس ہے، اور یہ منزل شوق کی منزل ہے، اور اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس میں پڑاؤ کوئی نہیں ہے، اختتام کوئی نہیں ہے، اس میں چلتے ہی جانا ہے۔ صبح چلا ہوں، شام چلا ہوں، بن سوچے انجام چلا ہوں، چل کر رونا رو کر چلنا، روتے روتے عام چلا ہوں، چلتے چلتے عمر کٹی ہے، کہنے کو دو کام چلا ہوں۔ 100 سال میں سفر کٹا، 50 سال میں سفر کٹا، کہاں سے کہاں تک، گھر سے میانی صاحب تک۔ وہ کہے گا اتنا سا سفر تھا اور تو نے اتنی دیر لگائی، پورے 60 سال لگا دیے سفر کاٹنے میں۔ یہاں سے یہاں تک تو جانا تھا صرف، اس سفر میں سارا وقت ہی کٹ جاتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے چلتے چلتے عمر کٹی ہے، کہنے کو دو گام چلا ہوں۔ اس لیے یہ جان لینا چاہیے کہ ان لوگوں پر فضل ہے جو فضل کے متلاشی ہیں۔ فضل کا کبھی فارمولہ نہ بنانا، خیال رکھنا فضل فضل ہی ہے۔ اگر یہ چیز مل جائے فضل ہے، اور اگر یہ نہ ملے تب بھی فضل ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ ہم فضل کا نام لیتے ہیں، اور ہم اللہ کی مہربانی کا نام لیتے ہیں، اور اس کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، تو اللہ کا متلاشی ہی اس سفر کا مسافر ہے، اور وہی اس منزل کا وصال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر مہربانی کرتا ہے تو اس کو اپنے راستے کا مسافر بنا دیتا ہے، اور جو لوگ محروم ہوتے ہیں وہ مقیم ہوتے ہیں۔ منزل کہیں اور نہیں ہوتی، بلکہ جو شخص چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی منزل ہوتی ہے۔ اس سفر میں کوئی صاحب مقام نہیں ہوتا، صاحب مقام بھی صاحب مسافرت ہے۔ کیا ملے گا سراغ منزل دل، ہم سفر ہو گئی ہو جب منزل، کون دیکھے کسے کہو اب کے، دل میں ہے آنکھ آنکھ میں ہے دل۔ جب دل آنکھ میں آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی تمہارا دل تمہاری آنکھ میں آ گیا تو تمہارے دل کے اندر آنکھ پیدا ہو گئی۔ اس لیے اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس کا فضل تلاش کیا جائے، اور اس کا فضل یہی ہے کہ منزل خود ساتھ دیتی ہے۔ اس میں جلدی نتیجہ نہ نکالنا۔ جن لوگوں نے اپنے چیک جلدی کیش کرا لیے وہ اتنے ہی صاف ہو گئے۔ کبھی جلد بازی نہ کرنا، ایڈوانس اور اوور ڈرافٹ نہ کرنا، اکٹھے ہی نتیجہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے آپ کے حال پر، اور آپ کو یقین عطا فرمائے۔ کعبہ آپ کے روح کا نام ہے، کعبہ آپ کے دل کا نام ہے۔ اگر کعبہ نہ ملے تو پھر اپنے دل میں بٹھا کر اس کی نماز پڑھ لو۔ وہ دل میں نہ ہو تو نماز کاہے کی؟ اللہ دل میں نہ ہو تو نماز کس کی پڑھ رہے ہو؟ جب دل میں ہے تو پھر نماز کا رخ کدھر ہے؟ پھر رخ کی کیا ضرورت ہے؟ دل میں نہیں تو رخ کس کام کا؟ دل میں ہے تو رخ کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کے دل میں جو بات اتر گئی ہے وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آج آپ کو موت آ جائے اور جس خیال میں آپ مرو وہی آپ کی عاقبت ہے، آپ جس خیال میں زندہ ہو وہی آپ کی عاقبت ہے۔ گویا کہ اگر تم اس کے خیال میں ہو تو وہ تمہارے خیال میں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تم اس کا خیال رکھتے ہو وہ تمہارا خیال رکھتا ہے۔ تم اس کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا۔ تم اس کی مانو وہ تمہاری مان لے گا۔ ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اف نہ کرنا، گلا نہ کرنا۔ اب آرا چل رہا ہے تو چلنے دیا جائے، دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب نہ بھولنا، کیونکہ سچا پیار اور میٹھا گرنا تو بیلنے سے گزرے گا، اور گزرے گا ضرور۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو محبت عطا فرمائے۔ اپنے آپ میں پکے رہنا، ظاہری حاصل کچھ نہیں ہوتا، بس اپنے آپ میں پکے رہو، فضل کو پکارتے رہو۔ فضل آ جائے پھر بھی مانگتے رہو۔ فضل کسی خواہش کے پورے ہونے کا نام نہیں ہے، فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ فضل کرتا جا، پھر فضل کرتا جا، پھر فضل کرتا جا، اور جب دل میں آ جائے مہمانوں کی طرح تو پھر اس کی نماز پڑھو جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ خیال صحیح ہونا چاہیے، ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل فرمائے۔ آمین بھی رحمت کا یا ارحم الراحمین۔